حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ صفا و مروہ کے سعی کے درمیان کیا جس طرح ہم نے کہا طواف کے دوران دیگر دعائیں اور مناجات اور نعتیں وغیرہ پڑھی جا سکتی ہیں؟ کیا صفا مروہ کے سعی کے دوران بھی ہے؟ صفا مروہ کی صحیح کے دوران بھی کلمات خیر جو دعائیں وغیرہ یاد ہیں عربی میں اذکار وغیرہ پڑھیں، اور خاص طور پر جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ مقامات قبولیت میں سے ہیں، جس جگہ پر یہ سرے ہیں ان میں مطلب خوب رو رو کر کے گڑا کر دعائیں کی جائیں۔ آپ نے سماعت کیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کہ ہم نے طواف کے بعد مقام ابراہیم، ملتزم، زمزم، اور اب الحمدللہ ہم صفا و مروہ کی صحیح سے فارغ ہوئے، تو صفا و مروہ کی صحیح کے درمیان بھی ہمیں دعائیں کرنی ہیں اور کلمات خیر کہنے کی اس میں ہمیں اجازت ہے، اور یہ بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ با وضو صحیح کرنا یہ مستحب ہے، تو ہو سکے تو با وضو ہو کر صحیح کریں، اور قبولیت کی یہ گھڑیاں ہیں، قبولیت کے مقام میں دعا کرتے رہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ان تمام مقامات کی ہمیں زیارت عطا فرمائی ہے۔ مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی الفت دل میں بسا دے، بہر صفا اور بہر مروہ، بہر صفا اور بہر مروہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ جب ہم صحیح سے فارغ ہو گئے تو جیسے ہمارے اسلام بھائی نے بتایا کہ صفا سے یہ صحیح کا آغاز ہوگا، مروہ پہ ختم ہوگا، تو 7واں پھیرا بھی مروہ پر ہی ہمارا ختم ہو رہا ہے، اور وہیں سے باہر جانے کا بھی راستہ موجود ہے۔ پھر حلق یا تقصیر جو آپ کروانا چاہیں، اس کے احکامات رفیق الحرمین میں لکھے ہوئے ہیں حلق و تقصیر سے متعلق۔ اگر حلق و تقصیر سے متعلق کوئی اہم احتیاط اگر آپ ہمارے حاجیوں کو بتانا چاہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے سعی سے جو فارغ ہوئے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ جی، طواف کے بعد 2 رکعت واجب تھے اور یہاں پر 2 رکعت ادا کرنا مستحب ہے۔ اور دوسرا حلق یا تقصیر کے اندر یہ ہے کہ حلق پورے سر کا کیا جاتا ہے، اور تقصیر یہ ہے کہ سر کے بالوں کا جو چوتھائی حصہ ہے وہ 1 پورے کے برابر جو ہے وہ کاٹا جائے۔ اب اس میں اس بات کی احتیاط رکھنا ضروری ہے کہ تقریباً جو 1/4 ہے، اب بالکل 1/4 کو رکھ کے کاٹیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بال جو ہے وہ اسے چھوٹے ہوں، وہ رہ جائیں، تو 1/4 سے کچھ حصہ زیادہ ہی کرنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ پورے سر ہی کا جو ہے وہ تقصیر کی جائے۔ افضل یہ حلق ہے، افضل حلق ہے۔ حلق ہے۔ حلق کرنے والوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعائے خیر اور دعائے برکت جو ارشاد فرمائی ہے وہ غالباً 2 یا 3 مرتبہ فرمائی، اور تقصیر والوں کے لیے 1 مرتبہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلق ہی کروایا تھا۔ بار بار عمرہ کرنا پڑتا ہے تو کیا بار بار حلق کریں گے؟ ہاں، یہ تو حلق تو ہر مرتبہ کرنا پڑے گا۔ بالی نہیں ہے، بال نہیں ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جب سر پہ بال نہیں ہے تو پھر سر پر اس طرح پھیر لے۔ یہ اس طرح پھیرنا جو ہے یہ سر پر پھیرنا واجب ہے۔ جس سے قدرتی بال نہیں ہے، جس کے قدرتی بال نہیں ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس طرح پھیرے گا۔ وہ بھی اس طرح پھیرے گا۔ اچھا، حضور اس میں عرض یہ ہے کہ ایک اور اس میں احتیاط کی جائے کہ وہاں دیکھا گیا ہے کہ جب مروہ پر سعی ختم ہوتی ہے تو کچھ لوگ کینچی لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور حاجیوں کے بال 2-3 جگہ سے کاٹ دیتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنیں تو بے شک اپنا جو تقصیر ہے خود بھی کر سکتی ہیں، اور ان کو تو 1 پورے کے برابر بال کاٹنے ہیں اپنے، لیکن اسلامی بھائی اگر اس طرح 2-3 جگہ کینچی مار کے سمجھیں گے کہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو ہماری تقصیر ہو گئی اور احرام کے باہر آ گئے، تو یہ احتیاط کی جائے، جیسا کہ ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی نے بتایا کہ 1/4 سر کا قصر ہو، تقصیر ہو یا پورا حلق ہو، تو اس کی ضرور احتیاط کی جائے۔ حضور حلق بھی ہو گیا، تقصیر بھی ہو گئی، جو مطلب
ہمارے حاجی اسلامی بھائی نے جس چیز کو اختیار کیا اور اگر حل کو اختیار کرے تو زیادہ بہتر ہے. اسلامی بہنیں کیا کریں؟ اسلامی بہنیں جو ہیں وہ اپنے بالوں کو ایک پورا لے کر اسے کاٹیں گی. اور اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی یہ متعدد مرتبہ سوال آتا ہے کہ اگر متعدد مرتبہ عمرے کرنے ہو تو ہمارے بال کم ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پر تقصیر تو بہرحال کرنی ہوگی. تو اگر بال زیادہ ہی کم ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی وہ حد ممنوع تک پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو پھر عمرہ کرنے میں احتیاط کریں. عمرہ نہ کریں، جو نفلی عمرے کر رہی ہیں نفلی عمرے نہ کریں، احتیاط کریں. تمام حاجی اور حجہ نے عمرہ پورا ہو چکا. مدنی چینل پر الحمدللہ اس وقت ہمارا یہ دوسرا سلسلہ جاری ہے، اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا منفرد، کتنا پرذوق اور کس قدر انوکھا انداز ہے. بات بات پر عشق و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں. دراصل دعوت اسلامی یہ الحمدللہ مدینے کی محبت کے جام پلاتی ہے، اور دعوت اسلامی کے بانی ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کو واقعیتاً مدینے سے بے پناہ محبت ہے، اور ہر چیز میں مدینہ اس کا استعمال اور اس کا ذکر آپ کو محبوب ہے. آپ دیکھیں خود جو یہ چینل ہے اس کا نام مدنی چینل. الحمدللہ جو مدنی مراکز بنے، مراکز کا نام ہے مدنی مراکز، اور ان مراکز کا نام رکھا فیضان مدینہ. مدنی منوں یعنی بچوں کو بھی مدنی منا کہہ دیا. تو ان مدنی منوں کے لیے جو مدرسہ بنا اس مدرسے کا نام رکھ دیا مدرسۃ المدینہ. ہمارے جو درس نظامی کے لیے جو جامعات بنے ان جامعات کا نام رکھ دیا جامعۃ المدینہ، اور جو جامعۃ المدینہ سے فارغ ہوئے ان کا نام رکھ دیا مدنی. اس کے علاوہ جو اشاعتی ادارہ دعوت اسلامی نے بنایا اس کا نام رکھ دیا مکتبۃ المدینہ. تو یوں جہاں جائیے آپ کو مدینہ 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 مدنی مدینہ مدنی مدینہ الحمدللہ ملے گا. تو دعوت اسلامی کے اس میکے میکے سنتوں بھرے مدنی ماحول میں اس ماحول کا نام بھی رکھ دیا مدنی ماحول. تو چادر بھی رکھ دی جیسے مدنی چادر، تو لباس کا نام رکھ دیتے مدنی لباس، کیونکہ مدنی ایک اچھی خوبصورت ایک حسین چیز کی طرف ایک اشارہ ہے کہ جو اچھا ہے وہ مدنی ہے، کیونکہ مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے. تو باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں 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 بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے